پیر سید فقار حسین شاہ صاحب امیر انجمن تحفظ ناموس رسالت فیصل آباد اور میزبان معظم پیر سید جمل حسین شاہ صاحب اور آنے والے مہمانوں میں محترم جناب سید فقار حسین شاہ صاحب جو ان سب کے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، اور محترم جناب سید ابرار حسین شاہ صاحب، ذی وقار سادات کرام، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شدول میں جو پروگرام ہوتا ہے تھوڑا سا آج ذرا مختلف ہے، اذان عشاء ہو چکی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ لیکن توجہ کے ساتھ میری چند باتیں غور سے سنیں۔ اللہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پہ اہل بیت سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ محبت ہر ایک سے نہیں ہوتی اور ہر ایک محبت کے لائق نہیں ہوتا، نہ ہر ایک سے محبت ہوتی ہے، نہ ہر ایک محبت کے لائق ہوتا ہے۔ محبت میں ایک بڑا کردار ہوتا ہے کہ اس سے جو بڑا ہے وہ کتنا محبت کر رہا ہے۔ اگر میں امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کی پوری کائنات میں بڑے حضور ہیں، وہ ان سے کمال محبت فرما رہے ہیں۔ امت کے لیے امام حسین کی محبت کے لیے ایک سند کافی ہے، جبکہ ان کی محبت کے واسطے کئی ہیں۔ ایک واسطہ حضور کا ہے، ایک واسطہ مولا علی کا ہے، ایک واسطہ سیدہ کا ہے، ایک واسطہ امام حسن کا ہے، اور پھر سب سے بڑا واسطہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور حضور نے فرمایا میرے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو سب سے بڑی بات قابل توجہ، امت نے امام حسین سے حضور کو محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے 14 صدیوں کے بعد بے شمار چیزوں کو زوال آیا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کی سلطنت کو زوال آیا ہے، لیکن امام حسین کی محبت کی وہ سلطنت ہے جسے زوال نہیں ہے۔ میرے دل کا چین، یا حسین یا حسین، میرے دل کا چین، یا حسین یا حسین، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ حدیث طیبہ سنیں، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، کتنا تعلق ہے، اس سے بڑا تعلق بیان ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا۔ جامع الفاظ یہی ہے، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور حضور کا حسین کے ساتھ تعلق قیامت تک کے لیے ہے، اور امام حسین کا تعلق حضور سے قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ پھر حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین من احب اللہ حسینا، لوگوں حسین وہ ہے جس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے۔ تیسری بات، حسین صبت من الاسباط، کمال جملے ہیں، حسین صبت من الاسباط۔ حضور نے فرمایا حسین کیا ہے؟ میرے نواسوں
نہیں ہے؟ نعرہ حیدری حیدری من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ میرے بھائیوں ہم تو ہر طرف جاتے ہیں ماشاءاللہ اور سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. علم دین کی برکت ہے, عقیدت ہے, اور اللہ کی قسم اہل سنت کا وہ عقیدہ ہے, اس سے بڑا عقیدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اہل بیت اطہار کی جو احادیث اور جو واقعات صحابہ سے ان کو تو ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی. سب سے یہ بڑی بات, جب سیدنا عمر بن خطاب نے دیکھا حضور رحمت للعالمین, یہ کسی اور نے نہیں دیکھا, حضور پوری کائنات میں امام حسین علی مقام کے لیے سواری بنے ہوئے تھے. دونوں ہاتھ نیچے ہیں, گھٹنے نیچے ہیں. او بھائیوں, ایسا پیار بھی کسی نانے نے نواسے کو دیا ہے؟ نہیں دیا. اللہ کی قسم نہیں دیا, میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. جو میرے نبی نے اپنے نواسے کو محبت دی کسی نے دی ہی نہیں. جب یہ انداز اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کمر نبوت پہ بیٹھ کر زلف عنبری امام حسین کے ہاتھ میں اور حضور چل رہے تھے, حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا, یا ابا عبداللہ نعم المرکب, اے ابو عبداللہ یہ آپ کی کنیت ہے, تمہاری سواری کتنا حسین ہے, تمہاری سواری کتنا حسین ہے. حضور نے سنا, فرمایا عمر تم سواری دیکھ رہے, سوار تو دیکھو نا. تم سواری دیکھ رہے, سوار تو دیکھو نا. یہ اتنا بڑا خوبصورت واقعہ جو 14 صدیوں کے بعد امام حسین کی محبت دل میں ڈالتا ہے, یہ واقعہ کس نے دیکھا, یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ جو عمر بن خطاب نے کہے. اور میرے جوانوں, میرے بزرگوں, امام حسین کی محبت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, نہیں ہے گزارا. ہم یزید کو کیا سمجھے, یزید کے ہمارے عقائد میں بھی جہاں خاموشی ہے وہاں لعنت بھی ہے. لیکن ہم قیامت تک کے لیے جب تک آخری سانس ہے ہمارا, ہم کہتے رہیں گے حسینیت زندہ باد, حسینیت حسینیت حسینیت, جزیدیت مردہ باد, جزیدیت جزیدیت جزیدیت. نعرہ حیدری حیدری. میرا دیدار گرامی ذرا توجہ کے ساتھ, رحمت عالم کے ارشادات گرامی بڑے عظیم ہیں, بڑے کمال محبت کے اعزازات ہیں, لیکن وقت سامنے ہے. بہرحال سیدنا امام حسین کا بھائی, کئی بھائی شہید ہوئے, لیکن ان میں سب سے جس نے وفا کی انتہا کر دی ہے, بھائی نے بھائی کو دنیا میں قتل کیا, بھائی نے بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا, بھائی نے بھائی پہ ظلم کی انتہا کر دی. یہ دنیا میں سب کچھ ہے, لیکن اگر بھائی کی بھائی کے ساتھ وفا ہے تو پھر سیدنا عباس کو نہ تو دیکھنا پڑے گا. سبحان اللہ, واہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ جس نے بھائی کا خون چوسا, بھائی کے مال پہ قبضہ کیا, بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کیا, بھائی پہ ظلم برداشت کیا, لیکن مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, جس نے بھائی کے ساتھ کمال محبت کا اظہار کیا ہے, جس نے ہاتھ بھی دے دیے, جس نے بازو بھی دے دیا, جس نے اپنی گردن بھی کٹا دی, وہ عباس نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جوانوں کو مسکراتا رکھے, اللہ میرے جوانوں کو مسکراتا رکھے. آمین بھی آمین رہے ہیں, ذوق میں بھی آ رہے ہیں, ماشاءاللہ. محبت بھی دل میں بسا رہے ہیں. آمین آمین. تو میرے بھائیوں,
ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے، اور قیامت تک کے لیے اہل بیت کا گھرانہ خاص ہی رہے گا، بے شک ہر دور میں خاص رہے گا۔ یاد رکھنا، سورج جب تک اللہ نے حکم دیا ہے یہ یہاں سے طلوع ہوتا رہے گا، اور اہل بیت کی محبت سے سورج بھی چمکتا ہی رہے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بے شک بے شک۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، میرے دل کا چین، یا حسین یا حسین، میرے دل کا چین، یا حسین یا حسین، کو شان اہل بیت اطہار۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہم آگے چلتے ہیں موضوع کو۔ جی جی ماشاءاللہ، آپ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ عزیزان گرامی، ذرا توجہ کے ساتھ، ایک خاتون کئی صورت میں نظر آتی ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سب سنیں، بیٹی کی صورت میں اور روپ ہوتا ہے، بہن کی صورت میں اور روپ ہوتا ہے، بیوی کی صورت میں اور روپ ہوتا ہے، ماں کی صورت میں اور روپ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، عرب کے معاشرے میں نہ بیٹی کی عزت تھی، نہ بہن کی عزت تھی، نہ ماں کی عزت تھی، نہ بیوی کی عزت تھی۔ اسلام تیری عظمت کو سلام، اسلام تیری عظمت کو سلام۔ میرے نبی نے آ کر پہلے بیٹی کی عزت دی، میرے نبی نے آ کے بہن کو عزت دی، میرے نبی نے آ کے بیوی کو عزت دی، میرے نبی نے آ کے ماں کو عزت دی۔ میری خواتین سے گزارش ہے، یورپ میں دیکھو، یورپ نے خواتین کی عزت کو تار کر دیا ہے، وقار کو ختم کر دیا ہے۔ جو تمہیں عزت دی ہے میرے نبی نے کسی نے نہیں دی، جو میرے اللہ نے عزت دی ہے تمہیں کسی نے نہیں دی۔ دیکھیے بیٹی کو حضور نے عزت کیسے دی ہے۔ حضور نے چاروں بیٹیوں سے کمال محبت کی ہے، لیکن جو شفقت، میرے الفاظ پہ غور کرنا، جو شفقت، جو عظمتیں، جو محبتیں سیدہ کے حصے میں آئی ہے دوسری بیٹیوں کے حصے میں نہیں آئی۔ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ اللہ، بے شک۔ آپ کے جو عظمتیں جنت کی جاگیر کی سردار خاتون کے حصے میں آئی ہے، کسی اور بیٹی کے حصے میں نہیں آئی۔ کیا اعزاز، یہ محبت کا انداز۔ رحمت عالم جن کا استقبال بھی فرمائے، جن کے سر پہ بوسہ بھی دے، اسی کا نام سیدہ زہرا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس کے متعلق حضور فرمائے الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹی کی تربیت میں ماں کا کردار زیادہ ہوتا ہے، بیٹے کی تربیت میں باپ کا کردار زیادہ ہوتا ہے۔ توجہ کے ساتھ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پھر بیوی، یاد رکھیں، آج بہت ساری خواتین کی شادی ہو جاتی ہے، اسے سمجھایا نہیں جاتا، بیٹی تو اب اپنے گھر چلی گئی ہے، تیرے گھر کا ماحول بدل گیا ہے، بیٹی سوچ سمجھ کے رہنا ہے۔ کاش ہمارے اس معاشرے کو کون سمجھائے، ساس ہے تو وہ بھی ظالم بنی ہوئی ہے، سسر ہے تو وہ بھی ظالم بنا ہوا ہے۔ او بھائی، او بزرگوں، بھئی اس کی بھی ماں تھی جو نکاح کی وجہ سے سارا خاندان چھوڑ کے آئی ہے، اس کو بھی عزت دینی ہے۔ اگر ساس ماں بن جائے، سسر
نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا سامان ہے لیکن دنیا کا بہترین سامان جو ہے وہ اچھی بیوی ہے۔ کیا ہے؟ اچھی بیوی ہے۔ اچھی بیوی کے لیے کیا چاہیے؟ چار چیزیں، اخلاق اچھا ہو، شرم و حیا ہو، لباس اچھا ہو، اور زبان پہ الفاظ کبھی بد دعا کے نہ آئے۔ ماں ہو پھر زبان پہ اولاد کے لیے گالی ہو، ماں اچھی نہیں ہے۔ اولاد کے لیے ماں کی زبان پہ لعنت کے جملے آئے نہیں۔ تو اچھی ماں بننے کے لیے اسے بتانا پڑے گا۔ اگر تو اچھی ماں بننا چاہتا ہے تو تیری آنکھوں میں تصویر سیدہ کی ہونی چاہیے، تجھے سیدہ کی سیرت کو لینا ہوگا۔ آج ہماری خواتین کے سامنے، ان کے سامنے سیرت ہے اداکاروں کی۔ وہ خواتین جو ننگے سر گھومتی ہیں وہ ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں بیٹی سے کہتا ہوں میری باتیں ذرا آپ غور سے سنیں۔ اب میں تم سے مخاطب ہوں۔ اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ ایک صحابی نے کہ حضور ہمیں کیا پتا کہ بہترین مال کیا ہے؟ آپ سب سنیں اس حدیث کو۔ فرمایا لسان ذاکر، بندے کی زبان ذاکر ہو، وقلب شاکر، اور بندے کا دل شاکر ہو، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمان۔ اچھی بیوی وہ ہے جو ایمان کے تمام معاملات میں میاں کی مددگار ہو، مددگار ہو، اور بیوی کو پتا ہو کہ میں نے اپنے میاں کو خوش کیسے کرنا ہے۔ جہاں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، یہ جملہ عبادات ہے۔ عورت کا اپنے خاوند کو خوش رکھنا، پریشان نہ کرنا، اس کے سامنے مقابلہ نہ کرنا، یہ عورت کی عبادت ہے، یاد رکھنا۔ لیکن ہماری خواتین کو کون سمجھائے؟ ہم تو اپنی خواتین کو دین کا ماحول دیتے ہی نہیں، دین کا ماحول دیتے ہی نہیں، دین کی بات سننے کے قریب لاتے ہی نہیں۔ چلو دو چار میں سے ایک بات تو میری خواتین سن لیں گی نا، غور سے سن لیں گی نا۔ عورت کا لباس پردے میں رہنا، یاد رکھنا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو جنت میں ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ خیموں میں۔ عورت کا وقار گھومنے میں نہیں ہے، عورت کی عزت بازار میں جانے میں نہیں ہے، بلکہ عورت کا حسن اور وقار اور عزت کیا ہے؟ گھر کی چار دیواری میں۔ اللہ ہماری خواتین کو بھی یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی یہاں 27 سال ہو گئے، 27 سال میں ماشاءاللہ میں نے بیٹیوں کی شادی کی، اور یہ حیرانگی والی بات ہے کہ 27 سال کے عرصے میں فیصلہ آباد میں ہم میاں بیوی 2 مرتبہ گئے ہوئے، 3 مرتبہ 27 سال کے عرصے میں۔ یہ محض اس کا فضل ہے۔ تو عورت کا جو حسن ہے، وقار ہے، وہ کس بات میں ہے؟ وہ اسی بات میں ہے کہ عورت کی عزت، عورت کا وقار، عورت کی عظمت گھر میں چار دیواری میں۔ تو عزیزان گرامی، کسی کی بیٹی لے کے آؤ، اس کو عزت دو، اس کو وقار دو، وہ سمجھے کہ میرا اپنا گھر ہے، میری عزت جہاں ہے، میرا وقار جہاں ہے۔ رحمت عالم نے کیا فرمایا؟
बसा औकात आज अजीब जहन है, छोटी छोटी बात पे दूल्हा मियाँ जनाबन क्या कह जाता है। हुजूर ने फरमाया मर्दों में से बेहतरीन वो आदमी है जिसका अखलाक अपनी बीवियों से अच्छा है। इस्लाम नहीं कहता गालियां दो अपनी बीवी को, जानवरों की तरह मारो। इस्लाम नहीं कहता चेहरे पे मारो, नहीं 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 नहीं। इस्लाम सबसे पहले याद रखना, गली हो, मोहल्ला हो, बाजार हो, पार्क हो, कहीं मोहब्बत का दर्श नहीं देता। इस्लाम पहले मर्द को मोहब्बत का दर्श देता है तो अपनी चार दीवारी में, घर में। ये बातें हमें समझनी चाहिए। मेरे ख्याल में इख्तिताम करें तो आज मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देखो कुरान में आता है कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात तुम क्यों करते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। मेरे मोहतरम शाह साहब जिंदगी का एक हिस्सा गुजर गया मेरे साथ, और कुछ न सही अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी महफिल की बरकत है, ये इकट्ठे रहने की बरकत है कि माशाल्लाह असल दीनदारी तो इनके घर की है, उस माहौल की बरकत है कि इधर आ गए। अगर ताल्लुक ना होता तो उम्मीद नहीं थी। अल्लाह इल्म का चराग हमेशा की रोशन फरमाए। इनके बच्चों को अल्लाह इल्म अता फरमाए। भी इल्म जागीर तो असल इनकी है, हकीकत है, तसन्नो बनावट नहीं। आप मुझे जानते हैं, तो ये हुजूर ने वैसे फरमाया उलमा के पास बैठा करो। उलमा के पास बैठने से क्या है, उसके असरात और बरकत होती है। कई और फैमिली भी हैं जिनके मेरे साथ ताल्लुक़ है, आखिर 27 साल यहाँ गुजर गए, तबलीग का हिस्सा है और दूर दराज तक माशाअल्लाह, ठीक है ना, कश्मीर, सरहद, सिंध, पंजाब, बड़े बड़े प्रोग्रामों में अपने प्रोग्राम, दूसरों के प्रोग्राम में जाने के इत्तेफाक होता है। और मेरे साथ और कोई चले ना चले, भाई नदीम साहब और किबला शाह साहब ये मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ हैं, सफरो हज़र के दिन रात के साथी हैं। अल्लाह ने बरकतें अता फरमाए। तो मैं कह रहा था कि शाह साहब आपको कहते हैं जहाँ महफिल करो, ये क्या है, आपने गोडा मक्का किया, हलरबाजी की, शोर शराबा किया, पटाखे चलाए, लोगों को बेचैन किया, बेआराम किया। भाई महफिल करा लो, भाई महफिल करा लो, अपनी दौलत को आग न लगाओ। तो आपने देख लिया कि शाह साहब ने महफिल कराई, जो कहा करते हैं उस पर अमल किया है। ये बंदा नाचीज आपके सामने खड़ा है, कहता भी है और करता भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग छठो या मौलाना कहते कुछ करते कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके फजल से आप मेरे घर का माहौल, मेरे किसी बेटे से पूछे, 5 बेटे हैं, किसी से पूछे तो आपको बताएंगे मुफ्ती साहब जैसे मिंबर पे हैं, दोस्तों में हैं, घर में भी उस तरह। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी शादियों को तबाही की जानिब न ले जाए, बर्बादी की जानिब न ले जाए। आप महफिल कराएं, छोटी सी करा लें, मुख्तसर करा लें। ये कितना बड़ी बात है कि आपको सारा पूरा इंतजाम मिल जाता है। भाई जमीर साहब माशाल्लाह, इनकी बेटी है, इनके बेटा, ठीक है ना, कई अजीज उनके यहाँ शादी हुई। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस पैगाम को आप लेके चलें, इस मैसेज को लेके चलें कि इंशाअल्लाह हम अपने बेटे बेटी की शादी पे क्या है, महफिल करेंगे। न उजाड़ो दौलत को, आग न लगाओ। आपका खाना डांस करते हुए लोग न खाएं, अच्छे किरदार के लोग खाएं। अल्लाह करीम शाह साहब को आबाद शाद फरमाए, इनकी हमशीरा उनके मुकद्दर अच्छे बनाए। अल्लाह करीम ये नस्ल हमेशा आबाद शाद रखे, आमीन सुम्मा। माशाअल्लाह।
اب میں گزارش کرتا ہوں پیر سید تجمل حسین شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور عوام اہل سنت کا شکریہ ادا کریں. جتنے بھی دوست احباب دور و نزدیک سے آپ کی دعوت پر آئے ہیں شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں. ماشاءاللہ پیر سید تجمل حسین شاہ صاحب. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محبت عقیدت اور الفت سے آقا علیہ السلام پہ یوں درود و سلام پڑھو کہ جس طرح وہ مدینے میں سن بھی رہے ہیں اور ہمارے درود و سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک والصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک والصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک والصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. میرے نہایت محترم سٹیج پر موجود میرے برادر اکبر پیر سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب نقوی امیر انجمن تحفظ موسیٰ رسالت، میرے نہایت ہی عزت مآب سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت مفتی عبدالشکور رضوی صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان ضلع فیصل آباد اور سٹیج پہ جلوہ فرا سید زادے تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام سامعین اور سٹیج پر موجود علماء کرام اور سیدات کرام کا نہایت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس خوشی کی گھڑی میں ہماری خوشی میں شامل ہوئے، ہماری بہن کی رسم ہینا کے موقع پر ہمارا ساتھ دیا اور جن جن لوگوں نے اس میں خصوصی شمولیت فرمائی ان کا بھی شکر گزار ہوں. دو چار باتیں جو آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ یہ انجمن تحفظ موسیٰ رسالت یکم فروری سن 2008 کو میرے بھائی نے اس انجمن کا آغاز کیا اور مفتی عبدالشکور رضوی صاحب نے، اور ہماری والدہ محروم جو اس دنیا سے چلے گئی ہیں ان کی بڑی کاوش شامل تھی اس انجمن کو چلانے میں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اصل پیغام یہ ہے کہ ہم 3 بھائیوں کی شادی پہ الحمدللہ ہم نے 10ویں ہینا کو ترک کرتے ہوئے سرکار کی درس کرام کو عام کیا اور اس سلسلہ کو جاری رکھا. لوگ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں لیکن اپنے جب باری آتی ہے نا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے لیے بھی کچھ فیصلے بڑے مشکل تھے، یعنی ہمارا بھی دل چاہ رہا تھا جی کرسیاں بھی لگائیں یہ بھی انتظام کریں، لیکن ہم نے عام پبلک کو جس طرح ہم نے اصلاح کیا اسی طرح اس روایت کو برقرار رکھا ہے اور اسی کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے آج اپنی بہن کی بھی شادی کے موقع پر یہ درس قرآن کروایا ہے اور اس سلسلہ کو انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی جاری و ساری رکھیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اور دوسری التجا یہ ہے کہ میرے بھائی پیر سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب کے دست بازو بنے، ان کا اس جماعت کے حوالے سے ان کا ساتھ دیں. یہ نیکی کا درس دیتی ہیں اور برائی سے روکتی ہیں. ہم کبھی بھی یہ نہیں آپ کے بچوں کو یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ اپنی شادی میں فائرنگ کریں، آپ شراب خانے کی محفلیں کروائیں. یہی درس دیں گے کہ آپ لوگ درس قرآن کروائیں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں اور آپ کے والدین کے لیے اس دنیا میں بھی وہ نجات کا باعث بنے گی اور اگلی دنیا میں بھی نجات کا باعث بنے گی. اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میرے بزرگ ہیں، ہمارے خالق بھی ہیں اور مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے 3 باپ ہوتے ہیں. ایک اس کا والد جس کی وجہ سے وہ دنیا میں تشریف لایا، ایک اس کا استاد اور ایک اس کا سسر. میرے خالق بھی ہیں اور میرے سسر بھی ہیں. ہمارے خاندان کے نہایت ہی بزرگ شفیق انسان اور مہربان شخصیت ہے. میں ان کو دعا کے لیے دعوت دوں گا کیونکہ اگر ہمارے والد صاحب ہوتے تو وہ آج ہماری بہن کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ہماری بہن کے لیے دعا کریں. وما علینا الا البلاغ.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ اللہ شادی کی تقریب دے وچ محفل پاک دا انعقاد کیتا، اللہ انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ اللہ محفل پاک دا صدقہ، اللہ محفل پاک دا صدقہ شادی کی باقی بھی تقریبات خیر و عافیت دے نال انجام پائیے۔ اللہ اس قادر تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائیے۔ اللہ دوری نزدیک تو آئے ہوئے مہماناں تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائیے۔ اللہ آنے والی مصیبتاں آفتاں غمتاں پریشانیاں انس و جن دے شرور و فطر حاسدین دے حسد اور نظر بد تو محفوظ فرمائیے۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إني أعوذ بك من القلة والذلة والفقر وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا رب۔ مومی دوست احباب آمنے سامنے لائنوں میں بیٹھ جائیں، کوئی بھی دوست کھانا کھانے کے بغیر نہ جائے۔ دوست احباب آمنے سامنے لائنوں میں بیٹھ جائیں تاکہ آسانی سے